سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم صفت استطالہ پڑھیں گے۔ صفت استطالت ایک حرف کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ حرف ہے ضاد۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ صفت اس حرف کے اندر جب پائی جائے تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الاستطالہ، الاستطالہ کا مطلب ہوتا ہے درازی، لمبائی چاہنا، اور یہ ایک حرف ہے ضاد کہ جس کے اندر یہ صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ اس کی تعریف ہے اس کے ادا کرتے وقت مخرج میں حافۃ اللسان کے شروع سے آخر تک یہ آواز کو امتداد یعنی درازی رہتی ہے۔ تو تعریف ہم نے پڑھی تو اس تعریف کے اندر ایک لفظ ہے حافۃ اللسان۔ آپ کو حافۃ اللسان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، اور لسان زبان کو بولتے ہیں، حافہ بولتے ہیں زبان کا یہ سائڈ بغلی کنارہ، یہ جو گرین کلر میں آپ کو یہاں پر یہ حصہ نظر آ رہا ہے زبان کا، یہ بیسیکلی حافہ لسان ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ادا کرتے وقت مخرج میں، اور مخرج کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مخرج ضاد کا کیا ہوتا ہے کہ جب زبان کی یہ سائڈ والے جس کو ہم حافہ لسان بولتے ہیں گرین حصہ، یہ جب اوپر والی داڑھوں کی جڑوں پر لگتی ہے، چاہے اس میں رائٹ سائڈ لگے یا لیفٹ سائڈ میں لگے، تو یہ جو گرین حصہ آپ کو دانتوں والی جگہوں میں نظر آ رہا ہے، تو جب زبان کا یہ گرین حصہ دانتوں کے اس گرین حصے پہ لگے گا تو یہ اس کا مخرج ہے۔ تو اس کے ادا کرتے وقت مخرج میں، یہ مخرج ہو گیا حافۃ اللسان کے شروع سے، یعنی مطلب یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے کیا ہوتا ہے حافہ لسان کے شروع سے آخر تک، تو یہ حافہ لسان ہے، یہ گرین حصہ یہاں سے حافہ لسان شروع ہوتا ہے اور یہاں تک حافہ اس کو بولتے ہیں، اور یہ جو یلو پارٹ ہے یہ اس کو طرف اللسان بولتے ہیں۔ تو یہ بھی کیونکہ حافہ لسان کے اندر شامل ہے۔ حافہ لسان کے شروع سے آخر تک، تو مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک آواز کو امتداد، امتداد مطلب درازی یعنی کہ لمبائی، طول ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اگر اب اس امیج کے اندر دیکھیں تو یہاں سے آواز نیچے سے ووکل کارڈ سے آتی ہے، جب ووکل کارڈ سے آواز آتی ہے تو یہ زبان کا جو سائڈ ہے یہ والا گرین حصہ، یہ اوپر داڑھوں کی جڑوں پر لگتا ہے، تو یہ داڑھوں کی جڑوں پر جب لگ رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ زبان تھوڑی سی یہاں سے موو کرتی ہے آگے کی طرف، اور اتنا موو کرتی ہے کہ یہ جو ثنایا علیہ ہیں ان کی جڑوں تک چلی جائے، اس سے آگے نہیں جائے۔ اگر اس سے آگے جائے گی تو وہ پھر دوسرا حرف ادا ہوگا، وہ مخرج چینج ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ والی امیج دانتوں والی دیکھیں، یہاں پر یہ پرپل کلر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یلو کلر بھی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب زبان کی یہ جو گرین پارٹ ہے یہ اس جگہ پہ جب لگتا ہے تو پریشر زیادہ ہوتا ہے آواز کا، تو آپ یہ سمجھیں کہ زبان کا یہ سارا حصہ جو کہ حافہ لسان کہلاتا ہے، یہ پورے کا پورا حصہ اس پوری جگہ کے اوپر لگتا ہے، یہ اوپر والی دانتوں کا نقشہ ہے، یہاں یہ پورا حصہ یہ زبان کا ادھر لگے گا، پھر ہوگا کیا کہ آواز نیچے سے جب جیسے ہی آتی ہے اس جگہ کے اوپر، یہاں زبان اوپر داڑھوں کے اوپر لگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے، جو آواز آتی ہے اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ باہر نکلے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آواز کا یہاں پر پریشر بنتا ہے، ایک پریشر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرپل کلر، یہاں پر بیسیکلی زیادہ پریشر رہتا ہے، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں اب، تو یہ پریشر یہاں پر
ہو رہا ہے، اور پھر یہاں سے اس یلو پارٹ تک، یہ جو جتنا یلو حصہ ہے یہاں تک زبان تھوڑی سی موو ہوتی ہے آگے کی طرف. یہاں پر جب زبان نیچے سے اس جگہ کے اوپر لگے گی، لگنے کے بعد اس کو استطالت ہوتی ہے، تھوڑی سی طول ہوتی ہے جس کو ہم درازی بولتے ہیں. یہی صرف یہاں پر ہے، یہاں پر پریشر زیادہ ہوگا، اور پھر جیسے ہی یہ تھوڑی سی آگے موو ہوگی پریشر کم ہوگا. زیادہ آگے نہیں کریں گے، زیادہ آگے جائیں گے تو پھر، کیونکہ جب آواز اس جگہ پہ ٹکراتی ہے تو پریشر بن جاتا ہے، اور اس پریشر کو تھوڑا سا، کیونکہ آواز پریشر میں ہوتی ہے تو اس لیے آواز تھوڑی سی درازی میں چلی جاتی ہے، لمبائی ہو جاتی ہے. ہم پڑھتے ہیں او او. اب اس امیج کے بھی اندر بھی دیکھیں کہ زبان تھوڑی سی موو ہوتی ہے، جیسے ہی زبان کی جو حافہ لسان ہے یا سائڈ ہیں وہ اوپر داڑھوں کی جڑوں پہ لگے گی، پھر پریشر بنے گا، اور تھوڑا سا وہ پریشر ختم کرنے کے لیے زبان آگے موو ہوتی ہے جس میں استطالت آ جاتی ہے. تو یہی یہ استطالت کی صفت ہے جس میں درازی آتی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے کیسے، کس طریقے سے آواز میں استطالت آ رہی ہے، غور سے دیکھیں. ہم پڑھتے ہیں او او او. اگر ہم اس کی مثال کو پڑھیں تو آواز آئے گی والا 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 ضالین والا ضا. ٹھیک ہے، والا 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 ضالین والا ضالین. دوسری مثال ہے فضرب 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 فضرب. اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے فضرب فض، تو یہ قلقلہ ہو جائے گا جو کہ اس حرف کے اندر قلقلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے فضرب فضرب. ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے ان حروف کے اوپر جزم آئے یا پھر زبر زیر پیش آئے. ٹھیک ہے، تو وہ صفات تو ان کے اندر پائی جائیں گی، لیکن جب جزم آئے گی تو وہ جو بھی صفت ہوگی وہ زیادہ واضح ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر الاستطالہ ہے، تو جب جزم ضاد کے اوپر ہم لگا کر اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر استطالت کی جو صفت ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں فضرب 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 فض فض. ٹھیک ہے، اور اس کی بنسبت ہم اگر ضاد کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے تو یہ تھوڑا سا جلدی میں پڑھیں گے، اس میں استطالت کی صفت اتنی واضح نہیں ہے لیکن صفت موجود رہے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ تمام صفات کے اندر ایسا ہی ہے. زبر زیر پیش میں بھی صفتیں موجود ہوتی ہیں اور جزم کے اندر بھی صفت موجود ہوتی ہے. جزم میں صرف صفت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور زبر زیر پیش میں کیونکہ حرف جلدی پڑھا جاتا ہے اس لیے اس میں اتنی صفت واضح نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ جو قلقلہ والے حروف ہیں ان کے اندر اسی وقت جو ہے وہ صفت ہوگی جب اس کے اوپر جزم آئے گی. جب ان حروف یعنی قلقلہ والے حروف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے گی تو پھر وہ قلقلہ کی جو صفت ہے وہ موجود نہیں ہوگی، یعنی قلقلہ والی صفت اس سے ماورا ہے، اس سے نکل جاتی ہے. باقی تمام صفات ہیں ان کے جو بھی حروف ہیں چاہے ان کے اوپر جزم ہو یا زبر زیر پیش ہو، تمام صفات کے اندر وہ صفت موجود رہتی ہے، لیکن جب جزم آئے گی اس حرف کے اوپر تو زیادہ واضح وہ صفت ہو جائے گی. یہ ایک ڈیفرنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھیں. ایک اور چیز کہ استطالت اور صفت استطالت اور صفت رخاوت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ آواز جاری رہتی ہے، اور استطالت کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ زبان موو ہوتی ہے، زبان آگے کی طرف جاتی ہے. یہ ایک چیز ہے، کچھ لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. رخاوت میں آواز آگے موو ہوتی ہے اور استطالت میں زبان موو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں او 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 ولا الضالین. اب آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں، غور سے آواز سنیں کس طریقے سے آواز میں استطالت آ رہی ہے،
اور کس طریقے سے اس حرف کو ہم پڑھیں گے. زیادہ تر لوگ کلکلا کر دیتے ہیں اس حرف کے اندر، تو کلکلا نہیں کرنا، تو آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آواز کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملتی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پریشر پیچھے سے آتا ہے تو زبان تھوڑی سی آگے موو ہوتی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سی موو ہوتی ہے، اور اتنا موو ہوتی ہے کہ وہ ثنایا اولیہ کی جڑوں تک پہنچ جائے، بس اس سے آگے نہیں. تو پھر ہم ایک مثال اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں. فضرب، فضرب، فض، فض، فضرب، عض، عض، عض. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آن لائن اسلامک کلاسز، تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ یہ جو صفات کا جو کورس ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے. یہ بہت ضروری ہے اور اہم کورس ہے تجوید کا، جو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارا صفات کا کورس، صفات لازمہ غیر متضادہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم صفتوں کو، تمام صفات جو ہم نے پڑھی ہیں ان تمام صفات کو حروف میں دیکھیں گے کہ کس حرف کے اندر کون کون سی صفات پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک قسم کا موازنہ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا، تو وہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مل جائے گی. تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.